بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں روزے کے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ 2 دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے آنے والا جن منہ کے بل نیچے گر پڑا، اور یہ دونوں دعائیں موطا امام مالک میں موجود ہیں، مستند دعائیں ہیں۔ ان کے پڑھنے سے جو ہے بہت فضیلت حاصل ہوتی ہے اور تکلیف دہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ 2 دعائیں ہیں۔ ایک دعا جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور دوسری جو ہے وہ 11 مرتبہ یہ ایک دعا پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ بدبختی سے پناہ مل جاتی ہے، یعنی کہ قسمت اگر بری ہو تو اس سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور مطلب تقدیر بدلنے والی یہ دعا ہے، اور بخاری میں یہ دعا موجود ہے الحمدللہ۔ عصر کی نماز کے بعد پہلی جو سورہ ہود کی آیت ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسری یہ دعا جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوال نعمت سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی زندگی میں یہ دعا بہت کثرت سے ملتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانی، بیماری، تکلیف اور حالات آنے کی اصل وجہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ گناہوں کی زندگی کا نتیجہ بے چینی، بے قراری، بے سکونی اور الجھاؤ ہے، اور ان سے نکلنے کا واحد راستہ توبہ اور استغفار ہے۔ ترجمے کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب توجہ سے دعا مانگیے اور اپنے گناہوں پر پشیمان رہیے، اور آج کے بعد عزم کیجیے کہ اپنے رب کی کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ انسان کب لکھپتی سے ککپتی ہو جائے اور راتوں رات سارا مال و اسباب ختم ہو جائے۔ خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو تمام سکون و عافیت کو چھین لے، اور جس کی وجہ سے دنیا بھی پریشان اور آخرت بھی پریشان کن بن جائے۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور یہ دعا ترمذی میں موجود ہے۔ نماز تراویح کے بعد 2 دعائیں ہیں۔ ایک سورہ نور کی آیت ہے، اور دوسری جو دعا ہے اس میں موذی جانوروں کے ڈسنے سے اور موت کے وقت شیطان کے بدحواس کر دینے سے حفاظت کی دعا شامل ہے۔